أغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا اتنا بھی شکر کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں دین کی طرف، اللہ رب العزت نے ہمارے اندر نیکی کی طرف رکھی. اللہ کریم نے ہمارے اندر نیکی کی فکر رکھی. اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں ہدایت کی چاہت رکھی. جو ذات یہ چاہت بھی اسی کی طرف سے ہے، یہ اسی کی مہربانی ہے، تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہدایت بھی دے دے گا، وہ ایمان کا نور بھی دے دے گا، وہ نیکی والی زندگی بھی عطا فرما دے گا. یہ بھی اسی کی مہربانی ہے کہ ہمارے اندر نیکی کی چاہت ہے، ہدایت کی طلب ہے، نیک بننے کی جستجو ہے، ایمان حاصل کرنے کی فکر ہے. یہ بھی اسی کی مہربانی ہے. ورنہ قرآن مجید نے بتایا کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، ان کے اندر نیکی کی چاہت ہی ختم ہو جاتی ہے، نیک بننے کی آرزو ہی ختم ہو جاتی ہے، ہدایت بننے کا اور ہدایت پہ آنے کا ان کے اندر جذبہ ہی مر جاتا ہے. اللہ پناہ دے، اللہ اس سے پناہ نصیب فرما دے. تو میرے عزیزو، یہ بھی اللہ کی شکر کی گھڑی ہے، اور یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر نیکی کی جستجو رکھی ہے اور نیک بننے کی فکر عطا فرمائی ہے اور ہدایت کا طالب بنایا ہے اور ایمان کے لحاظ سے آگے بڑھنے کی سوچ عطا فرمائی ہے. یہ بھی اللہ کا بڑا شکر. خطا کار تو ہم سبھی ہی ہیں بھائی، کمیاں کوتاہیاں تو ہم سبھی میں ہیں، لیکن جو آدمی یہ چاہ لیتا ہے نا کہ مجھے ہدایت مل جائے، نیکی مل جائے، تو ایک وقت آتا ہے الحمدللہ اس کی زندگی ہدایت پہ آ جایا کرتی ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے یہ. اللہ رب العزت نے ایک بزرگ کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور اس کا تعارف یوں فرمایا کہ وہ بڑا دانش مند ہے. ایک بزرگ کا تذکرہ ہے اور اس کا تعارف یوں فرمایا کہ بڑا دانش مند ہے. آتینا لقمان الحکمت، ہم نے انہیں بڑی دانش مندی دی ہے، بڑا دانش مند ہے، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے دور اندیش ہیں کہ انہیں اللہ نے علم بھی دے دیا، علم پہ عمل بھی دے دیا، دانش مندی عطا فرما دی. یوں اللہ نے تعارف کرایا بڑا دانش مند ہے. اور ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. ان کا ایک پرانا ساتھی تھا، ایک دن اس بزرگ کے پاس آ کے بیٹھا، دیکھا کہ لوگ اس کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں اور دور دور سے لوگ اس کی بات سننے کے لیے، دانش مندی کی باتیں سننے کے لیے اس کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہ اسے پرانی زندگی یاد دلاتا ہے. کہا تم وہی نہیں ہو جو کبھی کبھی ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے؟ کہنے لگے ہوں تو وہی. کیا یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ کیسے ملا؟ یہ مرتبہ، یہ مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا تمہیں بھی مل سکتا ہے. میں نے حلال کا بڑا اہتمام کیا ہے، میں نے ان آنکھوں کو خیانت سے بڑا روکا ہے،
میں نے اپنی زبان کو بڑا روک کے رکھا ہے. میں نے اپنی زندگی کے اندر سچائی کو عادت بنا لیا ہے. عہد اور وعدہ یہ پورا کرنا میری زندگی کا معمول رہا ہے. مجھے لگتا ہے اللہ نے جو یہ سعادت بخشی ہے اسی کی بدولت، اسی کی بدولت. تو واقعی بڑے دانش مند تھے، اور اللہ نے انہی بزرگوں کے نام سے ایک سورت کا نام بھی رکھ دیا. سورت کا نام ہے لقمان، لقمان حکیم. بزرگ ان کی اولاد تھی، یہ والد تھے. دنیا میں جو بھی فرد ہے زمین پر اس کا کوئی نہ کوئی والد ہے نا، کوئی نہ کوئی والد ہے. جو بھی زمین پہ ہے معاشرے کا حصہ ہے اس کا والد موجود ہے، اور خود والد بھی کسی کی اولاد ہے. تو آپ نے ایسی دانش مندی کی باتیں کی ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ والد کیسا ہونا چاہیے، اولاد کیسے ہونی چاہیے. اور معاشرے کا ہر فرد یا اولاد ہے یا والد ہے، اس سے آگے دائیں بائیں تو کچھ نہیں ہے. یا اولاد ہوگی یا والد ہوگا، اور والد بھی کسی کی اولاد ہوگا. تو اس دانشمند بزرگ کا تذکرہ ہے، ان کی کوئی اچھی باتیں ہیں. وہ والدین کے لیے بھی ہیں، اولاد کے لیے بھی ہیں، کہ والدین کیسے ہونے ہوں اور اولاد کیسی ہو. بتائیے نا، اگر والد بھی ہو اور اولاد بھی ایسی ہو جائے تو بتائیے نا، گھر اچھا نہیں ہوگا، سوسائٹی اچھی نہیں ہوگی، معاشرہ اچھا نہیں ہوگا، قوم اچھی نہیں ہوگی. تو اس دانشمند بزرگ کی باتیں ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اپنے بچے کو اور اپنے بچوں کو نصیحت کی. اور وہ نصیحت کیا ہے، اس پر میں ایک اثر کے بعد بھی ایک واقعہ سنا رہا تھا. ایک بوڑھا آدمی باہر گلی میں کچھ تلاش کر رہا تھا. لوگوں نے پوچھا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا ہیرا تلاش کر رہا ہوں، گم ہو گیا. کچھ لوگ اس بوڑھے کے ساتھ ملے اور وہ بھی ہیرا تلاش کرنے لگے. جب بہت دیر ہو گئی اور ہیرا نہیں ملا تو ان لوگوں نے پوچھا، بڑے میاں یہ ہیرا گما کہاں تھا؟ کہنے لگا بیٹے گما تو گھر میں تھا، وہاں اندھیرا بہت تھا، باہر روشنی ہے اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں. گما گھر میں تھا، وہاں اندھیرا بہت تھا، باہر روشنی ہے اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں. تو کیا کہیں گے؟ بڑے میاں اپنی عقل کھو بیٹھے ہوں گے، بڑھاپے کی وجہ سے اپنی عقل دے بیٹھے ہوں گے کہ اندر کی چیز باہر تلاش. میرے عزیزو سچ یہی ہے. آج دنیا کے اسٹیج پہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو چیز اندر کھو گئی ہے آج کا انسان اسے باہر تلاش کر رہا ہے. سکون اندر کھو گیا ہے، یہ اسے باہر تلاش کر رہا ہے. خیر خواہی ہمدردی اندر کھو گئی ہے، دنیا اسے باہر تلاش کر رہی ہے. انسانیت اندر کھو گئی ہے، دنیا اسے باہر تلاش کر رہی ہے. زندگی کی خوبصورتی اور زندگی کا حسن اندر کھو گیا ہے، دنیا اسے چیزوں میں تلاش کر رہی ہے. کوئی اسٹیٹس میں تلاش کر رہا ہے، کوئی محلات میں تلاش کر رہا ہے، کوئی عہدے منصبوں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی دولت میں تلاش کر رہا ہے، کوئی فیکٹری کارخانوں میں تلاش کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ بوڑھا اندر کی چیز باہر تلاش کر رہا. بتاؤ ملے گی؟ دنیا کے اسٹیج پہ بھی یہی حال ہے بھائی. اندر چونکہ اندھیرا ہے، چیز اندر گمی ہے، دنیا باہر تلاش کر رہی ہے. نہیں ملنا، نہیں ملنا.
اور جتنی دوڑ لگا لے گا باہر کی دنیا میں تلاش کے لیے، پھر بھی اتنا ہی زندگی سے دور ہو جائے گا۔ بوڑھے کو تو ہم کہہ رہے ہیں عقل خراب ہے، اور آج کی تعلیمی نظام نے انسانوں کی عقلیں بھی اڑا دی ہے کہ ساری تعلیمی نظام جسم کے سنوارنے کے لیے تو ہے، اندر کے انسان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہر یونیورسٹی میں ایک گہرام مچا ہوا ہے کہ طلباء ٹیچر کی عزت نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، اور بچوں کو شکایت ہے استاد خود غرض ہے، شفقت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، خیرخواہی نہیں ہے، ہر جگہ یہ شکایت ہے۔ ارے بھائی، جس تعلیم کے اوپر ہم چل رہے ہیں وہ تو جب آدمی کو بنائے ہی خود غرض بنائے گی، نفس پرست بنائے گی، تو پھر تو خواہشات سے ٹکرائیں گی نا، مفادات سے ٹکرائیں گے نا۔ جب ہر آدمی خود غرض ہوگا تو وہ استاد کو کہاں احترام دے گا؟ تو آج ساری دنیا کا تعلیم اس کے گرد گھومتا ہے کہ باہر کی چیزوں سے انسان کی زندگی سنوار دو، اور آسمان سے آئی ہوئی تعلیم کیا تھی؟ آسمان سے آئی ہوئی تعلیم یہ تھی انسان کو اندر سے صحیح کر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا، فرمانے لگے انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، وہ گوتھڑا صحیح ہو جائے، آنکھ کا دیکھنا ٹھیک ہو جائے، کان کا سننا ٹھیک ہو جائے، پاؤں کا چلنا ٹھیک ہو جائے، اعضاء اور جوارح کا استعمال ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی کائنات ٹھیک ہو جائے، اس کی کائنات ٹھیک ہو جائے، اس کی دنیا ٹھیک ہو جائے۔ اور آپ فرمانے لگے اگر وہ اندر کا لوچڑا خراب ہو گیا سب کچھ خراب ہو جائے گا، ہر چیز میں بگاڑ آ جائے گا۔ دنیا کے بگاڑ کو پھر کوئی چیز نہیں ٹھیک کر سکتی اگر اندر کا انسان بگڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے چیزیں بنا لی، آپ نے ترقی کر لی، آپ نے ایجادات کر لی، انسان کو اندر سے بگڑا رہنے دیا، تو یہ ساری ترقی کی چیزیں تخریب کے لیے استعمال ہوں گی، تعمیر کے لیے استعمال نہیں ہوں گی۔ یہ ساری ترقی کی چیزیں انسانیت کی ہلاکت کے لیے استعمال ہوں گی، اس سے تعمیر نہیں ہوگی۔ انسان تو صحیح کرو جس نے صحیح چیزوں کو استعمال کرنا ہے، انسان تو اندر ٹھیک کر دو جس نے چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو آسمان کی تعلیم یہ تھی انسان سدھارنا ہے اور انسان کو سنوارنا ہے، اس کا گھر بنانا ہے، سوسائٹی بنانی ہے، قوم بنانی ہے، یہ دنیا بنانی ہے، تو انسان کو سنوارو نا۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے، ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تب ملے گا جب تم پہاڑوں میں چلے جاؤ گے اور دنیا چھوڑ دو گے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے تم نے دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کی رہنمائی کرنی ہے کہ انسان زندگی دنیا میں گزارتا کیسا ہے، انسان دنیا میں زندگی گزارتا کیسا ہے، لیکن اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ دل ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ دانش مند باپ سب سے پہلے جس چیز کی بات کرتا ہے اپنے اولاد سے، بیٹے اللہ کو پہچان لے۔ اللہ کہیں نہیں سماتا، ایک مومن کا دل ہے جس میں اللہ سمو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کہیں نہیں سماتا، ایک مومن کا دل ہے جس میں سما جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سعادت مند باپ اپنے بیٹے کو اللہ کا تعارف کراتا ہے۔ یہ اندر کی انسان کی زندگی ہے، اس کی غذا ہے، اللہ کی پہچان کرا۔
حدیث میں آتا ہے نا، جب بچہ پیدا ہو تو ماں باپ سعادت مند ہے تو سب سے پہلے ایسا ماحول دو اسے، اس کی زبان سے سب سے پہلے اللہ نکلے، اور جس بچے کی زبان پہ پہلا کلمہ اللہ کا ہوا اور آخری کلمہ اللہ کا ہوا کامیاب ہو گیا۔ کبھی آپ نے خیال کیا بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، دائیں کان میں اذان ادھر اقامت، یہ کیا ہے؟ اس معصوم سے شعور میں اذان اقامت وہ اندر کا انسان کو غذا دینی ہے، اس کو گھٹی بعد میں دیں گے، ماں کی چھاتی سے دودھ بعد میں دیں گے، پہلے کیا دیں گے؟ اندر کے انسان کی غذا دیں گے۔ اذان، اقامت، اللہ کا تعارف۔ تو سب سے پہلے انسان کو اندر سے ٹھیک کرو۔ تو سعادت مند باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹے اللہ کو پہچانو، اللہ کی پہچان کرو، اور اس اللہ کا حق ہے، اور اس اللہ کا حق ہے کہ اس اللہ جیسا کوئی نہیں، اس اللہ جیسا کوئی نہیں، اس اللہ جیسا کسی کا مرتبہ نہیں، اور اس اللہ جیسا کسی کا حق نہیں۔ یہ بچے کے بچپن میں پیدا ہو جائے نا کہ میرے اوپر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے۔ ویسے تو ماں باپ کا بڑا حق ہے، ماں باپ کا بڑا حق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ماں باپ کا بہت حق ہے، اور بہت ہی حق ہے، خدمت کرو، خدمت کرو، ان کا جی لے لو، لیکن خیال کرنا اگر وہ اللہ کے حق میں رکاوٹ بنے تو ان کی بھی نہیں ماننی، اس لیے کہ پہلا حق اللہ کا ہے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی وہ اطاعت کی کوئی اجازت، کوئی گنجائش نہیں جس میں خالق کی ناراضگی ہوتی، تو یہ حق اللہ کا ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں بہت پہلے سکھایا۔ جب ہم آسمانوں پہلے ذرات میں تھے نا، تو وہاں بھی اللہ نے پہلا حق یہ سمجھایا، الست بربکم، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے۔ اور جب دنیا میں آئے تو جب زمین و آسمان کا پہلا رابطہ ہوا وحی کا، تو پہلی آیتیں اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو رب کے نام سے، پھر رب کا تعارف، رب کا تعارف، اور پھر ہر نماز میں یہی لفظ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ رب تمہارا کون ہے؟ رب تمہارا کون ہے؟ رب کہتے ہیں جو میری زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے، جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، جو میرے معاش کی بھی ضروریات پوری کرتا ہے، زندگی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، وہ رب ہے۔ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ دجال آئے گا کہے گا میں رب ہوں، اور آج دنیا کی دجالی قوتیں کہتی ہیں معاش تو ہمارے ہاتھ میں ہے، زندگی کا نظام تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری اطاعت کے بغیر تم دنیا میں جی کیسے سکتے ہو، تم زندگی کیسے گزار سکتے ہو، تم دنیا میں زندہ کیسے رہ سکتے ہو۔ یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ نظریہ ہے جو مسلمان کو سب سے زیادہ طاقتور کرتا ہے۔ رب اللہ ہے، تو سب سے پہلے باپ کی ذمہ داری ہے بچے کے دل میں اس ذات کا تعارف پیدا کرے کہ اس کا حق تجھ پہ سب سے زیادہ، اور اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کا کوئی ہمسر، نہ اس کا کوئی برابر، یہ تعارف ہو۔ آج کی جدید دنیا میں
شاید آدمی پتھر پہ تو سجدہ نہ کرے اور اس کو تو حاجت روا نہ مانے، شاید قبر پر بھی سجدہ پڑھا لکھا طبقہ مشکل ہے کہ اس کو حاجت روا سمجھے، درخت کے سامنے شاید سجدہ رکھے اسے حاجت روا مانے، یہ بھی مشکل ہے، ستاروں کے سامنے پرستش کرے یہ بھی مشکل ہے، لکڑیوں کے سامنے پرستش کرے یہ بھی مشکل ہے، پتھروں کی مورتیاں بنائے، تصویریں بنائے، ان کو حاجت روا سمجھے، اس جدید تعلیم میں شاید یہ بھی مشکل ہے۔ لیکن نئے دور کے نئے بت ہیں، نئے دور کے نئے بت ہیں۔ ہاں اللہ بہت بڑا ہے لیکن زندگی تو مادیت سے بنے گی، زندگی تو مادیت سے بنے گی، عزت تو مادیت سے ملے گی، کامیابی تو مادیت سے ہوگی۔ یہ اس دور کے نئے بت ہیں کہ آپ نے مادیت کو وہی مرتبہ دے دیا جو حق خدا کا تھا، کہ اس کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہو جو اللہ کا حق ہے۔ تو ایک سعادت مند باپ سب سے پہلے بچے کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھائے کہ بیٹے اس ذات کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہ کوئی مسجود ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ اس کے سوا کوئی معبود مطلوب ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ پہلی بات کی۔ دوسری بات اپنے بیٹے کو یہ کہی کہ بیٹے دیکھ تو سب سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے کہیں اوجھل نہیں ہو سکتا، تو سب سے بچ سکتا ہے لیکن اللہ کی قدرت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر یہ ذہنوں میں آ جائے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب یہ بھی ذہن میں آ جائے کہ وہ ذات ایسی ہے جو کسی وقت بھی اس کا نتیجہ دے سکتی ہے، اسے پوری قدرت ہے، اس کا نتیجہ دے سکتی ہے۔ دہلی میں ایک نوجوان تھا، وہ گھر سے درسگاہ آیا کرتا تھا سبق پڑھنے کے لیے، بڑی آزمائش میں آ گیا، بڑی آزمائش میں آ گیا۔ راستے میں ایک خاتون کی نظریں پڑتی، یہ نظر ایک ایسی چیز ہے اگر آوارہ ہو جائے تو دل محفوظ نہیں رہتا، اور جب دل محفوظ نہیں رہتا تو شرمگاہ کو حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا دین کہتا ہے نظروں کی حفاظت کر لو تاکہ آگے چیزیں سنبھالنا آسان ہو جائے۔ اگر اس نے اسے آوارہ کر دیا دل کو قابو کرنا مشکل ہو جائے، دل بے قابو ہو گیا پھر شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ دل کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے نظروں کی حفاظت ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو نظریں بچا لو، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصار، ایمان والیو تم نظریں بچا لو۔ کیا ہوگا؟ اس سے تمہاری شرمگاہ، تمہاری حیا محفوظ رہے۔ نظریں آوارہ تھیں، اس نوجوان پہ نظریں پڑی، کئی دن تک پڑی۔ اب اس نے گناہ کی دعوت دی، انداز یہ اختیار کیا، ضرورت مند بنی، پریشانی کا اظہار کیا۔ نوجوان سیدھا سا تھا، صالح تھا، نیک تھا، اس خیال سے کہ عورت ذات ہے، مدد کی محتاج ہے، آگے بڑھا۔ جیسی آگے بڑھا تو اس نے کیواڑ بند کر دی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ نوجوان کہنے لگا، پریشان ہوا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے کہا مجھے مہلت دے دو، میں ذرا قضائے حاجت کر لوں، قضائے حاجت کر لوں، پھر تمہاری چاہت پوری کرتا ہوں۔ اندر گیا اور اندر کی گندگی جسم پہ مل لی۔ اب جب جسم پہ ملی باہر نکلا تو اس نے دھکے نکال کر باہر نکال دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اگر یہ اللہ کا لحاظ نہ ہو تو بتائیے خلوتوں اور تنہائیوں میں، اور جب گناہ قدموں میں آئے، اور جب گناہ قدموں میں آئے، اور جب جوانیاں قدموں میں آئیں، اور برائی جب قدموں میں پڑ جائے تو کون سی چیز ایسی ہے آدمی پھر بھی پاک دامن رہے، پھر بھی اپنی جوانی محفوظ رکھے، پھر بھی اپنا شباب محفوظ رکھے؟ وہ تبھی ہوتا ہے میرے عزیزو
جب یہ ذہنیت بدل جائے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا، اور وہ اللہ ایسا ہے کسی لمحے بھی رسوا کر سکتا ہے، اور کسی لمحے بھی تماشا بنا سکتا ہے، اور کسی لمحے بھی اس کا ریئیکشن میری بچیوں اور بیٹیوں میں، بہنوں میں آ سکتا ہے۔ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے۔ وہ نوجوان وہاں سے نکلا تو راستے میں ایک نہر گزر رہی تھی، اس نے کپڑوں سمیت اپنے آپ کو دھو لیا، گیلے کپڑوں کے ساتھ درسگاہ میں جاتے دیر ہو رہی تھی، پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو یوں محسوس ہوا جیسے پوری کلاس خوشبو سے معطر ہو گئی۔ استاد نے پوچھا دیر سے بھی آئے ہو اور اتنی تیز خوشبو لگا کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ تھا، لیکن آپ کی دعائیں مل جائیں گی، عرض کر دوں؟ فرمایا عرض کر دو۔ فرمایا اس آزمائش میں آ گیا تھا، اور اس آزمائش سے، اس تدبیر سے مجھے نجات ملی، پھر میں نے اپنے آپ کے اوپر پانی ڈال کر دھو کے جلدی سے کلاس میں آ گیا، اور جب سے آیا ہوں جسم سے خوشبو پھوٹنے لگی ہے۔ میرے عزیزو، یہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ اللہ اللہ ہے۔ لیکن یہ پاکیزگی، یہ عفت، یہ پاک دامنی، یہ جوانی اور شباب، یہ کیسے بچے گا؟ یہ تبھی بچ سکتا ہے میرے عزیزو جب یہ دل کہہ دے اللہ ہے۔ ماں دیکھے تو بہت چیزوں سے رک جاتا ہے، باپ دیکھے تو بہت چیزوں سے رک جاتا ہے، کوئی عزت دار شخص دیکھے تو بہت چیزوں سے رک جاتا ہے۔ بتائیے جو ماں باپ سے بڑھ کر اور استاد اور مربی سے بڑھ کر جو ذات ہے، اگر اس کی عظمت دل میں آ جائے تو بتائیے خلوت تنہائیاں کتنی پاکیزہ ہو جائے، خلوت تنہائیاں کتنی پاکیزہ ہو جائے۔ مجرم جرم کرتا کیوں ہے؟ مجرم جرم کرتا اس لیے کسی کو پتہ نہیں لگا، کسی کو پتہ نہیں لگے گا، کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی، وہ اس خیال سے کرتا ہے نا، کسی کو نہیں پتہ لگے گا۔ تو اگر اولاد کے ذہن میں آ جائے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، اے بیٹے خیال رکھنا، اگر تیری گناہ کی یہ سیاہی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور وہ چٹان کے اندر ہو جہاں انسانی نظریں نہیں جاتی، یا سمندر کی تہہ میں ہو انسان کی نظر وہاں بھی نہیں پہنچتی، یا آسمان کی بلندیوں پہ ہو انسان وہاں تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتا، انسان کے لیے یہ سارے پردے ہو سکتے ہیں، لیکن خیال رکھنا اللہ کے لیے کوئی پردہ نہیں۔ یہ دانش مند باپ اپنے بیٹے کی ذہن سازی کر رہا ہے، ذہن بنا رہا ہے۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، کہاں تک جائے گا؟ اور اللہ کو قدرت ہے تاری سیری ساری کہانی تیرے سامنے پیش کرو۔ یہ تو اللہ کا تعارف ہے، یہ انسان کی اندر کی زندگی ہے کہ وہ اللہ کو یوں پہچانتا ہو۔ بس اوقات آدمی باپ کی عظمت دل میں رکھتا ہے، ماں کا احترام دل میں رکھتا ہے، اور واقعی اس کے دل میں ماں باپ کی احسانات کی قدر ہوتی ہے، نہیں چاہتا کہ میرے باپ کو میرا کوئی طرز عمل برا لگے، لیکن ان سب کے باوجود کبھی غلطی کر لیتا ہے۔ لیکن بتائیے پریشان ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ شریف بچہ پریشان ہوگا، سعادت مند اولاد پریشان ہوگی، سعادت مند اولاد پریشان ہوگی، شریف اولاد پریشان ہوگی کہ میرے باپ کو کہیں برا نہ لگ جائے، اتنا بڑا محسن اور مجھ پر اس کے اتنے احسانات، اور میری یہ بات مجھ سے ہو گئی کہیں ان کو برا نہ لگے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسی میرے عزیزو جو اللہ کی عظمت دل میں رکھتا ہے، جو اللہ کا احترام دل میں رکھتا ہے، جو اللہ کی بڑائی اپنے دل میں رکھتا ہے، جو اللہ کی معرفت اپنے دل میں رکھتا ہے، کبھی بھول اس سے بھی ہو جاتی ہے، کبھی خطا اس سے بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوتاہی اس سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن بڑا شرمسار ہوتا ہے۔
بڑا شرمسار ہوتا ہے، بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ ایسے محسن کی ایسی نافرمانی، چین نہیں آتا، اس سے معافی مانگ لیتا ہے، اس سے معافی مانگ لیتا ہے، اسے راضی کر لیتا ہے۔ تو یہ سعادت مند باپ ہے، دانش مند باپ، جس نے اپنے بچوں میں یہ دانش پیدا کر دی۔ اور یہ باپ پر اولاد کا حق ہے بھائی کہ اسے ایسا ماحول دے دے، ایسا ماحول دے دے، ایسی زندگی کا ماحول دے دے جہاں اسے اللہ کی پہچان تو ہو۔ یہ اولاد کا ماں باپ پہ حق ہے، اور سچ یہ ہے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کا یہ حق ادا کریں گے، انشاءاللہ اولاد جب بڑی ہوگی تو باپ کو اس کے کردار سے ہمیشہ خوشی ہوگی، باپ کو ہمیشہ اس کے کردار اور کریکٹر سے خوشی ہوگی۔ جو بچپن میں اسے ادب سکھایا، بڑے ہو کر اس ادب کی مٹھاس دیکھے گا، اس کی اس کردار کی خوشبو دیکھے گا، خوش ہوگا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے۔ تیسری نصیحت کی، کہنے لگا یا بنی اقم الصلاۃ، یا بنی اقم الصلاۃ۔ اعمال میں ایک ایسی چیز کی تلقین کی اپنے بیٹے کو جس پر اگر زندگی بیٹے کی آ جائے، اس کی برکت سے ساری نیکیوں کا آنا آسان ہو جاتا۔ باپ نے اپنے بیٹے پر ایسی بنیادی نیکی پر محنت کی کہ اس کے آنے پر باقی ساری نیکیاں زندگی میں آ جائیں گی۔ یا بنی اقم الصلاۃ، کہا میرے پیارے بیٹے نماز کو سنبھال کے رکھنا، یہ بنیادی نیکی۔ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے نماز کو سنبھال کے رکھنا، اچھی نماز پڑھنا، وقت پہ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، بڑھیا نماز پڑھنا، یہ ہے اقم الصلاۃ۔ بیٹے اچھی نماز پڑھنا، بڑھیا نماز پڑھنا، اقم الصلاۃ۔ یہ دانش مند باپ ہے جس کی دانش مندی کا حال یہ کہ اللہ نے اس کے نام سے قرآن کی سورت کا نام رکھ دیا، جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے، اور جس کی اولاد کی پرورش کا انداز، تربیت کا انداز اتنا پسند کہ اللہ نے آنے والے قیامت تک انسان کے لیے نمونہ بنا دیا۔ تم بھی اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کیا کرو۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، یہ پیغمبر ہے، اسماعیل ہیں علیہ السلام، اپنی اولاد سے کہتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ محمد الرسول اللہ ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اللہ، اسماعیل علیہ السلام بھی نماز کی تلقین کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی نماز کی تلقین کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے فریاد کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ بتائیے بھائی، کوئی باپ حضرت اسماعیل سے زیادہ دانش مند ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم سے اپنی اولاد کا زیادہ خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ اس سے زیادہ اپنے گھرانے کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ تو بتائیے نا، یہ اپنے گھر کی زندگی کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کا کیا انداز اختیار کر رہے ہیں؟ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا کیا انداز اختیار کر رہے ہیں؟ نماز۔ اب مسلمان بھی ہے، مسلمان کا گھرانہ بھی ہے، اور بس اوقات پورے گھر میں ایک بھی نمازی نہیں۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنا کہ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے۔
کوئی دانشمند باپ اور کوئی دانشمند شوہر اور کوئی دانشمند ماں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ میں جانا برداشت نہیں کر سکتا. اور اگر جانے دے رہے ہیں تو یہ اولاد کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، دشمنی ہے، زیادتی ہے، نا انصافی ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے. تو حضرت لقمان نے اپنے بچوں سے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، نماز بڑھیا کر لے، نماز بڑھیا کر لے، نماز اچھی کر لینا. تو میرے عزیزو، آج اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے، کیا یہ اچھا ہے اس مبارک گھڑی میں ہم عہد کر لیں کچھ بھی ہو جائے گا ہم انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے. صف ہے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہاں کچھ بھی ہو جائے. قرآن میں اللہ نے بتایا کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، ایمان والا نماز پڑھتا ہے اور بڑھیا پڑھتا ہے. قرآن میں اللہ نے بتایا کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا. ایمان والے کے بارے میں بتایا نماز بڑھیا پڑھتا ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز بڑھیا. مروا اولادکم وہم ابناء سبع، تم اپنی نماز کو تلقین کرو اپنے بچوں کو جب ان کی عمر 7 سال کی. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور سرزنش کرو جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے. نہ پڑھنے پر سرزنش کرو. 7 سال کی عمر، 10 سال کی عمر میں سرزنش کرو. دیکھو میرے عزیزو، آپ دیکھتے ہیں لاکھوں بچے سویرے سویرے اسکول کے دروازوں پہ ہوتے. عمر کتنی؟ 3 سال. عمر کتنی؟ 4 سال. یہ سارا اہتمام ان چھوٹے بچوں کو تو نہیں ہوتا، ان چھوٹی بچیوں کو تو نہیں ہوتا. لاکھوں کی تعداد میں اسکول کے دروازے پہ یہ اہتمام کون کرتا ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں. لاکھوں بچے اسکول پر سویرے پہنچ سکتے ہیں. بتائیے تو کیا لاکھوں بچے مسلمانوں کے اللہ کے گھر نہیں آ سکتے؟ لاکھوں بچے وہاں پہنچتے ہیں، ان کی عمر 3 سال ہے. یہاں تو 7 سال کی بات ہے، یہاں تو 10 سال کی بات ہے. کیسا مسلمان ہے، کیسے اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے، کیسے اولاد کی تربیت میں دانش مندی کہاں ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز نہ چھوڑنا، نماز کا اہتمام. تصور نہیں تھا مسلمانوں، کیا میرے عزیزو مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، تصور نہیں تھا. یہ تو پتہ نہیں ہم کس دور سے گزرے میرے عزیزو کہ کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور مسلمان کہتا ہے وقت نہیں ملا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو اندر سے 100% کافر ہوتا تھا اور ظاہری طور پہ سوسائٹی سے مفادات حاصل کرنے کے لیے اسلام کا کلمہ پڑھتا تھا، اسے منافق کہتے تھے. اس کے لیے بھی ہمت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑنے کی، کیونکہ اگر نماز چھوڑ دی اس معاشرے میں تو سب کہیں گے یہ مسلمان نہیں ہے. تصور نہیں تھا. تقریباً 70 سے زائد بار اللہ کا حکم ہے قرآن میں نماز کا، 70 سے زائد بار. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایک مرتبہ آرڈر بھی کافی تھا. وہ مالک الملک ہے، ایک مرتبہ بھی کہہ دینا کافی تھا. لیکن خیر خواہی، شفقت، کہیں امت اس میں کوتاہی نہ کرے. 70 سے زائد بار. یا بنی اقم الصلاۃ، میرے عزیزو جب گھر میں سب فجر پڑھیں گے نا تو پھر اولاد کے لیے بھی فجر چھوڑنا آسان نہیں ہو.
پھر اولاد کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک دانش مند باپ ہے اپنے بیٹے کی تربیت کا، اور ایسی چیز کی تلقین کی جس کی بدولت ساری نیکیاں آنا شروع ہو جائیں۔ نماز اچھی ہو نا، ایک ہے نماز پڑھ لینا، ایک ہے اچھی نماز پڑھنا۔ اچھی نماز کی یہ تاثیر ہے کہ وہ نیکیوں کو کھینچتی ہے اور آدمی کو برائیوں سے نکال دیتی ہے۔ اچھی نماز میں یہ تاثیر موجود ہے، وہ نیکیوں کو کھینچتی ہے اور برائیوں سے نکال لیتی ہے۔ لیکن نماز اچھی ہو، یہ نہیں کہ خیال آیا تو پڑھ لیا، گھر میں تو پڑھ لیا، سفر میں چھوڑ دیا، کبھی گھر میں کبھی مسجد میں، کبھی جماعت سے کبھی چھوڑ دی، کبھی قضا کر لی، کبھی فجر کے 8 بجے پڑھ رہا، یہ نمازی نہیں ہے۔ فویل للمصلین، ایسی نمازیوں کے لیے ہلاکت، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی۔ تو نماز کا اہتمام، یا بنی اقم الصلاۃ۔ اگلی بات، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ سبحان اللہ، یہ باپ ہے اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا۔ اب تو ان چیزوں کے تذکری مٹ گئے نا میرے عزیزو، اب تو ہمارے گھروں میں ان چیزوں کے تذکری ہی نہیں ہے۔ بیٹے اچھائی کی طرف بلانا، بیٹے برائی سے روکنا، اس لیے کہ یہ دین ہم سب کا ہے، یہ اسلام ہم سب کا ہے، یہ دین ہم سب کا ہے، اسلام ہم سب کا ہے، یہ سب کے پاس امانت ہے۔ ہر فرد نے اس کی چوکیداری کرنی ہے، ہر ایک نے اسے سنبھالنا ہے، تب یہ آئندہ نسلوں تک محفوظ رہے گا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی حفاظت کرے۔ کاروبار کی حفاظت سمجھ میں آتا ہے، کاروبار کی حفاظت سمجھ میں آتا ہے، گھر کی حفاظت سمجھ میں آتا ہے، عزت کی حفاظت سمجھ میں آتی ہے۔ آج مسلمانوں کو اسلام کی حفاظت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ سعادت مند بے باپ بیٹے سے کہہ رہا، بیٹے اچھائیوں کی طرف بلانا، برائیوں کی طرف نہ، برائیوں سے روکنا۔ اس لیے کہ جب معاشرے کے اندر اچھائیوں سے بلانا اور برائیوں سے روکنا ختم ہو جاتا ہے، تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب برائیاں عام ہو جاتی ہیں اور اچھائیوں کی طرف بلانا ختم ہو جاتا ہے، اللہ ان لوگوں پر بدترین لوگ مسلط کر دیتے ہیں، بدترین لوگ مسلط کر دیتے ہیں۔ اور وہ منظر ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہانی بتائی، تصویر دکھائی ہے ہمارے معاشرے کی، فرمایا اذا اتخذ الفی دولا والغنیمۃ مغنما والزکاۃ مغرما وعلم الدین لغیر الدین واطاع الرجل امرأته واقى امه واقصى اباه وادنى صديقه وظهرت الاصوات في المساجد وظهرت القينات والمغاضب وشربت الخمور واكل الربا وتشبهت النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء ولهن آخر هذه الأمة أولها فتربصوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا وقصفا وآيات كنظام قطع سلك فتتابع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے نبی فرمانے لگے ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگ قومی دولت کو ذاتی جاگیر سمجھیں گے، زکوٰۃ کو دنیا ٹیکس سمجھے گی، دنیا کی خاطر دین سیکھا جائے گا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّى أُمَّهُ، ماں کو دھکے دیے جائیں گے، بیوی کو قریب کیا جائے گا، دوست کو قریب کیا جائے گا، باپ سے ایسی نفرت جیسے باپ سے نفرت کی جاتی ہے، دوست کو خیرخواہ سمجھا جائے گا، باپ کو دشمن سمجھا جائے گا۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں دنیاوی آوازیں بلند ہونے لگ جائیں گی۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَاضِبُ، گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم پہنا جائے گا۔ وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھایا جائے گا، سود کھایا جائے گا۔
وساد القبیل فاسقہم وساد القبیلۃ فاسقہم، اور قبیلے کا سردار سب سے گھٹیا انسان ہوگا۔ وتشبہت النساء بالرجال، عورتیں مردوں کا روپ ڈھال لیں گی۔ وتشبہ الرجال بالنساء، اور مرد عورتوں کا روپ ڈھال لیں گے۔ مرد اپنی قسمت پہ خوش نہیں، عورت اپنی قسمت پہ خوش نہیں۔ وہ مرد بننا چاہتی ہے، یہ عورت بننا چاہتا ہے۔ وتشبہت النساء بالرجال وتشبہ الرجال بالنساء ولعن آخر هذه الأمة أولها، اس کا آخری طبقہ پہلے طبقے کو برا بھلا کہے گا۔ نہ نبی کی عظمت محفوظ رہے گی، نہ صحابہ کی شان محفوظ رہے گی، نہ اللہ والوں کا کردار محفوظ رہے گا۔ ہر ایک طنز اور تنقید کے تیر برسائے گا اللہ کے نیک بندوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاشرہ اس رخ پہ آ جائے گا، پھر آفات اور مصائب اور ہلاکتیں اور بربادیاں اتنی کثرت سے آئیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو یکے بعد دیگرے موتی گرنے چلے جاتے، یکے بعد دیگرے موتی گرتے چلے جاتے، یکے بعد دیگرے موتی گرتے چلے جاتے۔ تو میرے عزیزو، جب برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، وہ معاشرہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اے اللہ ان پر بنی اسرائیل پر نبی کے زبان سے کیوں لعنت ہوئی، یہ کیوں اللہ کی رحمت سے دور ہوئے؟ فرمایا برائیوں سے ایک دوسرے کو نہیں روکا کرتے، یہ برائیوں سے ایک دوسرے کو نہیں روکا کرتے۔ تو با سعادت مند بیٹے سے کہہ رہا، بیٹے نیکی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا۔ آگے بات یہ کی کہ بیٹے تیرے اخلاق اچھے، تیری عادات اچھی، سب سے پہلے اللہ کا تعارف، پھر اعمال میں نماز کی تلقین، پھر اچھائی کی دعوت، اچھائی کی طرف بلانا، پھر اب اخلاق کی بات کر۔ بیٹے تیرے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، تیری عادات اچھی ہونی چاہیے، اور اخلاق میں سب سے بڑی چیز صبر سے کام لینا، تحمل سے کام لینا، برداشت سے کام لینا، صبر سے کام لینا، تحمل سے کام لینا، برداشت سے کام لینا، تکبر نہ کرنا، اترانا نہیں، چیخنا چلانا نہیں، یہ متکبرین کی نشانی ہے۔ عاجزی ہو، انکساری ہو۔ تو اللہ نے اس سعادت مند باپ کی زندگی ذکر فرمائی کہ کس انداز سے اپنے بچوں کے اخلاق کی تربیت کرتا ہے۔ تو اولاد کیسی ہوتی ہے پھر؟ جو اللہ کی عظمت رکھتی ہے۔ اولاد کیسی ہوتی ہے؟ جو نماز کا اہتمام کرنے والی ہوتی ہے۔ اولاد کیسی ہوتی ہے؟ جو نیکیوں کا سفیر ہوتا ہے اور برائیوں کے سامنے چٹان بن جاتا ہے۔ اخلاق اولاد کیسی ہوتی ہے؟ جو با اخلاق ہوتی ہے، جو با اخلاق ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ پہلی درسگاہ ہے جو مسلمانوں کے گھر ہوا کرتی ہے۔ یہ پہلے درسگاہ ہے جو مسلمانوں کے گھر کہ اخلاق اچھے۔ سیرت سے، صورت سے آدمی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور اخلاق سے آدمی کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صورت مرجھا جایا کرتی ہے اور اخلاق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھیا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اخلاق والا دلوں پہ حکومت کیا کرتا، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی شخص زندگی بھر روزہ بھی رکھے نا اور زندگی بھر تہجد بھی پڑھے، جو ایمان اور اعمال کے ساتھ اخلاق کی دولت ساتھ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے وہ مقام نصیب فرما دیں گے جو ساری رات تہجد پڑھے، سارے دن روزہ رکھے، جو مرتبہ اسے ملتا ہے اچھے اخلاق والا بھی وہیں کھڑا ہو۔ اچھے اخلاق سے محبوبیت ملتی ہے، محبت ملتی ہے، لوگ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں۔ اخلاق اچھے ہوں، یہ بڑا جوہر ہے۔ تو ظاہر ہے میرے عزیزو، یہ چیزیں گھروں سے، تعلیمی اداروں سے، بڑوں کی صحبت سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، اور اس سے معاشرہ بنتا ہے، اس سے سوسائٹی بنتی ہے۔ آج امت کے پاس اخلاق والی نبی کی امت اگر کسی چیز سے خالی ہے تو وہ اچھے اخلاق سے خالی ہو دیا۔
اخلاق والی نبی کی امت اگر کسی چیز سے آج آ رہی ہے تو اچھی اخلاق سے. اخلاقیات قدریں سب گم ہوتی چلی جا رہی ہیں. سل من قطعک واعف عمن ظلمک واطی من حرمک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو تجھ سے توڑے نا تو آگے بڑھ کر اس سے بھی جوڑ لے، جو زیادتی کرے تو اسے بھی معاف کر دے، اور جو تیرا حق ادا نہ کرے آگے بڑھ کر تو اس کا بھی حق ادا کرے. بتاؤ ملے گا کوئی؟ ڈھونڈنے سے کوئی ملے گا؟ سل من قطعک، جو توڑے جوڑ لو، زیادتی کرے معاف کر دو، حق ادا نہ کرے تم آگے بڑھ کے حق ادا کر دو. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، اللہ کے ولی، ان کی خدمت میں ایک نوجوان اپنے دیہات کی کینچی لے کے آیا. کہا ہدیہ حضرت نایاب چیزیں ہمارے گاؤں کی ہے، یہ قبول فرما لیجئے. حضرت نے نظریں جھکائی ہوئی تھی، نظریں اٹھا کر فرمانے لگے بیٹے کینچی لے کے آئے ہو، سوئی لے کے آتے نا، اس لیے کہ ہمارا کام دلوں کو جوڑنا ہے، دلوں کو توڑنا نہیں ہے. ہاں ہمارا کام دلوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. اب تو میرے عزیزو زبان ہے کینچی کی طرح چلتی، طنز ہے، تنقید ہے، کینچی کی طرح چلتی ہے. جہاں جاتا ہے دلوں میں دھڑال پڑتی ہے، جہاں جالتا ہے نفرتوں کی آگ بھڑکتی ہے. سل من قطعک. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہا یہ میرا بھائی ہے، بڑی زیادتی کرتا ہے اور ہمیشہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. اب میں نے بھی طے کر لیا یہ کانٹے ڈالے گا میں بھی کانٹے ڈالوں گا. حضرت فرمانے لگے بیٹے وہ کانٹے ڈالتا ہے تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. کوئی ایسا بھی ہو جو کانٹے اٹھانے والا بھی ہو. توڑنے والے تو بہت ہیں، کوئی جوڑنے والا بھی تو ہو، کوئی امت کو ملانے والا بھی تو ہو، کوئی امت کو ایک کرنے والا بھی تو ہو. توڑنے والے تو بہت ہیں. سل من قطعک. میرے عزیزو کاغذ کے ٹکڑوں سے، کاغذ کے ٹکڑے گوند سے جڑتے ہیں، پتھر کے ٹکڑے سیمنٹ سے جڑتے ہیں، لوہے کے ٹکڑے ویلڈنگ سے جڑتے ہیں، لکڑی کے ٹکڑے کیل سے جڑتے ہیں. انسانوں کے دل اچھے اخلاق سے جڑتے ہیں، انسانوں کے دل اچھے اخلاق سے جڑتے ہیں. گھر اخلاق کی روشنی، گھر میں اخلاق کی دولت ہو گھروں میں محبت ہو. خاندان میں اخلاق ہو خاندان جڑا ہوا ہو. کسی بھی اجتماعی جگہ پر اخلاق اچھے ہوں وہ محبتوں کی مٹھاس. اخلاق کی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام فرمانے کہ 70 اللہ نے اخلاقی خوبیاں اتاری ہیں، کسی میں ایک بھی ہو اللہ اس کے بدلہ جنت میں بھیج دے گا. حضرت صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے اندر کچھ ہے، کوئی ایک ہے؟ فرمایا صدیق تیرے اندر تو 70 کی 70 ہے، تیرے اندر تو 70 کی 70 ہیں. لو وزن ایمان ابی بکر ما سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر. ایک ترازو میں اکیلے صدیق کا ایمان رکھ دو اور دوسرے پہ ساری امت کا ایمان رکھ دو، صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا. اخلاق بڑھیا ہو، درگزر کر دینا، معاف کر دینا، برداشت کر لینا مشکل کام ہے. لیکن میرے عزیزو دولت بڑی ہے، دل جڑتے ہیں، نبی خوش ہوتے ہیں، امت جڑتی ہے، پیارا نبی خوش ہوتے ہیں. آج امت فرقوں میں بٹ گئی، گروہوں میں بٹ گئی، جماعتوں میں بٹ گئی. نفرتوں ہی نفرتیں ہیں، نہیں ہے تو اخلاق نہیں. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ میری ذات انصاف بری ہو اور انصاف کی زندگی ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. انصاف کا پیمانہ اور انصاف کی کسوٹی اور انصاف کا معیار یہ ہے جو اپنے لیے پسند کر لے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لے. یہ ہے انصاف کی کسوٹی. کم از کم درجے کا اخلاق ہے انصاف، کم از کم درجہ، کیونکہ اس کے آگے پھر ظلم ہے. اعلیٰ درجہ تو ایثار ہے، احسان ہے، لیکن کم از کم درجہ اخلاق. میرے عزیزو
اللہ کی وحدانیت آ جائے، نماز بڑھیا ہو جائے، اور کم از کم درجے کا اخلاق پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات سے امید ہے ساری اسلام کی عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ کا ہر وقت دھیان نصیب ہو جائے، اللہ سے ہر وقت لحاظ اور حیا نصیب ہو جائے، نماز بڑھیا ہو جائے، اور اخلاق اس درجے کا ہو جائے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر یہ تین خوبیاں آ جائیں، اللہ کی ذات سے امید ہے زندگی پر اسلام کی عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ مخلوق کے حق میں اخلاق، اللہ کا حق اس سے حیا، اللہ کی سب سے بڑی عبادت نماز، یہ تین چیزیں بھی اگر ہماری زندگی میں شروع ہو جائیں کہ میں اپنی زندگی ایسی اختیار کروں گا، معاملات کی، معاشرت کی، معاملات کی، لین دین کی، اٹھنے بیٹھنے کی، کم از کم درجہ یہ کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف، یہ مسلمانی کا حق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ جو واقعی مسلمان ہے اس کی علامت کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان کہلانے کا لائق تو صرف وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب تو ہمارے نوجوان بیچارے بات بھی کرتے ہیں تو گالی دے کر، بات بھی کرتے ہیں دوسرے کی عزت سے کھیل کر، بات بھی کرتے ہیں دوسروں کا مذاق اڑا کر۔ فرمایا مسلمان کہلانے کا لائق وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کا لحاظ رہے گا، اللہ سے حیا رہے گا۔ ہاں، ایک نوجوان ابراہیم ادم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت اللہ سے ڈر تو لگتا ہے لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتا، ڈر تو لگتا ہے لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتا، کوئی ایسی تدبیر بتائیں گناہ بھی ہوتے رہیں، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں۔ یہ اللہ والی بھی ایسی ہوتی ہیں، نہ برا بھلا کہا، نہ اسے مجلس سے نکالا، اسے قریب کیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کیا بیٹے چند تدابیر بتاتے ہیں عمل کر لینا، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ گے، گناہ بھی کرتے رہنا۔ کہا بیٹے پہلی تدبیر یہ ہے، ایسا کرو اللہ کا کھانا پینا چھوڑ دو، نہ کھاؤ گے نہ اس کی مانو گے، نہ کھاؤ گے نہ اس کی مانو گے۔ شرمندہ سا ہوا، وہ نہ کھلائے تو کون کھا سکتا ہے، وہ نہ پلائے تو کون پی سکتا ہے۔ قسم خدا کی، نہ کھلائے تو کوئی نہیں کھا سکتا، نہ پلائے تو کوئی نہیں پی سکتا، اور مہینوں نہیں سالوں سے کھلا رہا ہے، سالوں سے پلا رہا ہے۔ شرمندہ ہوا، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹے پھر ایسا کرنا، دوسری تدبیر ہے، اس کی سلطنت سے نکل جانا، نہ اس کی سلطنت میں رہو گے نہ اس کی بات ماننا ضروری ہوگی۔ لہو مقالید السماوات والارض، اس کی کناتیں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے نکلو گے؟ شرمندہ ہوا، کہا حضرت اس کی سلطنت سے کہاں نکل سکتا ہوں؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اس سے بھی بچ جاؤں؟ ایسی تو کوئی جگہ نہیں۔ شرمندہ ہوا، کہا اچھا بیٹھے پھر ایک تدبیر یہ ہے کہ جب مرنے لگو تو مہلت لے لینا، تھوڑی سی مہلت مل جائے توبہ کر لو، تھوڑی سی مہلت مل جائے توبہ کر لو۔ کتنے ہیں نوجوان اور کتنے ہیں ہم جیسے لوگ اس لیے توبہ نہیں کرتے، ابھی وقت بہت باقی، کر لیں گے نا یار، کر لیں گے بھائی، کر لیں گے۔ ارے بھائی کرتے کرتے میرے عزیزو قبر میں پہنچ جاتے ہیں، قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ ارے میرے عزیزو پانی کا بلبلا ہے، صبح پھٹے شام پھٹے، گھر پھٹے باہر پھٹے، کسی وقت بھی یہ بلبلا پھٹ سکتا ہے۔ کہت یہ تو نہیں ہو سکتا، جو وقت آتا ہے تو نہیں مہلت ملتی، سڑک پہ بھی چلا جاتا ہے، دفتر میں بھی چلا جاتا ہے، سوتے سوتے بھی روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں، ہسپتال میں جانا ضروری نہیں بھائی، بس وقت کی بات ہے، وقت پورا ہو جائے۔ حضرت اسرائیل کہنے لگے اللہ بڑی بھاری ذمہ داری دی ہے کہ لوگوں کی روح قبض کر لو، لوگ مجھے کوستے رہیں گے۔ کہا اسرائیل مرنے کے اتنے بہانے بنا دوں گا تیری طرف کسی کا خیال ہی نہیں جائے گا، یہ برین ہیمریج ہو گیا، یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کینسر ہو گیا، یہ ہو گیا۔ سچ کیا ہے؟ وہ وقت پورا ہو گیا جس وقت پہ اس نے جانا تھا، سچ یہ ہے۔ نوجوان کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹھے پھر جب قبر میں جاؤ تو بولنا اندر نہیں آ سکتے کسی کو، منکر نکیر سے کہہ دینا اندر نہیں۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹے جس ذات کے سامنے ہم اتنے بے بس ہیں اور جس ذات کے ہم اتنے محتاج ہیں،
پھر حیا نہیں آتی اس کی نافرمانی کرتے، پھر اس کی نافرمانی کرتی ہوئے حیا نہیں آتی۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت کی، فرمایا بیٹے اللہ کی اتنی عبادت کر جتنا تو اس کا محتاج ہے، جتنا تو اس کا محتاج ہے نا، عبادت بھی اتنی کر، اور گناہوں پہ اتنی جرت کر جتنا تیرا جسم اس کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اس کی عبادت اتنی کر جتنا اس کے محتاج ہے، اور گناہوں پہ اتنا جری ہو جتنا اس کی ناراضگی برداشت کر سکے۔ کون برداشت کر سکتا؟ اور قدم ہر لمحے اس کے محتاج ہیں بھائی۔ تو میرے عزیزو، اس ذات کا ہر وقت لحاظ رہے، حیا رہے، خیال رہے، نماز بڑھیا کرو، اور کم از کم درجے کا اخلاق میرا ایسا ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی ذات سے امید ہے وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے، انشاءاللہ اس میں ہر آئے دن ترقی ہوتی چلی جائے، ہر آئے دن ترقی ہوتی چلی جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ گھڑیاں ہیں اللہ سے مانگنے کی، ہم اللہ سے مانگ لیں، اور یہاں سے اللہ سے مانگ کے جائیں، اللہ سے مانگ کے جائیں، اے اللہ ہمیں اپنی پسند کی زندگی دے ہی دے، ہم آئے اس لیے ہیں، اللہ تیری چاہت چاہتے ہیں، تیری پسند کی زندگی چاہتے ہیں۔ کمزور ہم ضرور ہیں، اور ہم جسے کہیں کہ غافل بھی بہت ہیں، لیکن مولا تیری مدد ہوگی تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس ذات کی مدد لے لیں، اس ذات سے مانگ لیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں دینی زندگی پہ استقامت نصیب فرما دے۔ اور میرے عزیزو، ہر چیز کے مانگنے سے پہلے، ہر چیز کے مانگنے سے پہلے دعا کی قبولیت کی ایک بڑی شرط ہے، دعا کی قبولیت کی ایک بڑی شرط ہے، دعا کی قبولیت کی ایک بڑی شرط ہے کہ میری زندگی میں ہر اس گناہ سے توبہ ہو جائے جو اللہ کی کسی ایک دشمن کی میراث ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی جو بھی گناہ ہے وہ اللہ کی دشمنوں کی میراث ہے، اور اللہ کے دشمنوں کے چھوڑے ہوئے گناہ ہیں، کوئی شیطان کا چھوڑا ہوا ہے، کوئی عیسائیوں کا چھوڑا ہوا ہے، کوئی یہودیوں کا چھوڑا ہوا ہے، کوئی ہندوؤں کا چھوڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی گمراہ قوم کا گناہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو میں ان تمام دشمنوں والے کاموں سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یہ دعا کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ اور جب اللہ سے معافی سچی ہو جائے گی میرے عزیزوں، پھر آخرت بھی مانگے، دنیا بھی مانگے۔ گناہ سے توبہ کرتے ہی بندہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ اپنی حکیمانہ انداز میں سے خوب عطا فرماتے ہیں۔ تو توبہ ضروری ہے، توبہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے تو پہلے استغفار کرتے تھے، پہلے معافی کے الفاظ ہوتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے اللہ کو یہ دعا سب سے زیادہ پسند ہے، اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں تیرے سے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ آگے بات والعافیت، مجھے عافیت دے دے، بچوں میں عافیت دے دے، اولاد میں عافیت دے دے، صحت میں عافیت دے دے، زندگی میں عافیت دے دے، موت میں عافیت دے دے، آخرت میں عافیت۔ سمندر کو آپ نے ایک لفظ کے کوزے میں جمع کر دیا، اللہ معافی اور عافیت، معافی اور عافیت، معافی اور عافیت، ہر چیز میں عافیت، لیکن پہلے معافی، اس لیے کہ معافی مانگتی بندہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اگر ان گھڑیوں میں معافی ہو جائے نا، اور اللہ کرے ہمارے دل میں آنسو بہہ جائے، اور اندر افسردہ ہو جائے، اور اللہ کے سامنے رونا ہو جائے، تو بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جب بندہ اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور اس کو اپنی گناہوں کی وجہ سے خوف آتا ہے، اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خوش درخت کے پتے جھڑتے ہیں، ایک بھی پتا بس اوقات شاخ پہ نہیں رہتا، ایسی اس بندے کے جسم پہ ایک بھی گناہ نہیں رہتا، ایک بھی گناہ نہیں رہتا۔ اور فرمایا جس خوش نصیب آدمی کا اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہے اور چہرے پہ آ جائے، اللہ اس چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے، اللہ اس چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کوئی خوشی سے روتا ہے، کوئی دکھوں کی وجہ سے روتا ہے، کوئی تکلیف کی وجہ سے روتا ہے،
کوئی غموں کی وجہ سے روتا ہے اور کچھ خوش نصیب خوف خدا کی وجہ سے روتے ہیں، اپنے گناہوں پہ روتے ہیں۔ یہ آنسو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے میرے عزیزو۔ اوپر بھی جگہ ہے، اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں، ادھر نئی بلڈنگ کے اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں، یہاں بھی جگہ کھلی ہوئی ہے۔ ہم مختصر سی اللہ سے مانگ لیتے ہیں تھوڑی سی دعا، لیکن میری گزارش ہے 2 گھنٹے ہیں، 2 گھنٹے عبادت کریں، تلاوت کریں، نفل کریں۔ یہ رات انفرادی عبادت کی ہے، ضرور عبادت کریں، اللہ سے دعائیں کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں، انشاءاللہ اس پہ اللہ سے فیصلے کروائیں۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سبھی کو اپنی بندگی نصیب فرما، اپنی فرما برداری نصیب فرما، اپنی اطاعت نصیب فرما۔ مولا کریم تیرا ہی فضل ہے، رات کی اس گھڑی میں تیرے دربار میں حاضری ہے۔ اے مولا ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما، اے مولا ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما۔ اے اللہ ہم سبھی کی کامل بخشش فرما، مولا ہم سبھی کو صراط مستقیم نصیب فرما۔ مولا ہم سبھی کو اتنا خوف دے دے کہ وہ خوف ہمیں گناہوں سے دور کر دے، تیری نافرمانی سے دور کر دے۔ مولا اتنا خوف دے دے جو تیری نافرمانی سے ہمیں دور کر دے، ہمیں گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ کر دے۔ اے مولا تیری نافرمانی سے ہمیں محفوظ کر دے۔ مولا تیرا خوف ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، مولا ہماری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ مولا کریم گناہوں کی شرمندگی سے محفوظ فرما، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، ہماری خلوتیں تنہائیاں مولا اپنا فضل فرما، سبھی کو پاکیزہ بنا، سبھی کو پاکیزہ بنا، ہر حال میں اپنا خیال نصیب فرما، دھیان نصیب فرما۔ مولا کریم جتنے حاضرین، سامعین، سامعات، اے اللہ سبھی کی حاجات کو پورا فرما، اور تیرے در کی سب سے بڑی دولت ایمان، ہدایت، مولا ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہماری اولادوں کو محروم نہ فرما، ہمارے گھرانے کو محروم نہ فرما، اہل اسلام کو اس دولت سے محروم نہ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے دنیا بھی عزت والی عطا فرما، عافیت والی عطا فرما، لقمہ حلال والی عطا فرما۔ مولا کریم بری زندگی سے اور نعمتوں کے ملنے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ہم سبھی کو یہ رات کی جتنا حصہ باقی ہے اے اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، اپنی چاہت والی عبادت نصیب فرما، صحیح دھیان والی عبادت نصیب فرما۔ مولا جیسے آپ چاہتے ہیں اس رات کو گزارنا اور بقی راتوں کو گزارنا، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ جیسے تیرے پیارے ان راتوں کی قدر کرتے ہیں اور ان راتوں میں تیری عبادت اور مناجات کرتے ہیں، مولا اس کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سبھی کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔